مہینے ذی‌بقار آپ بخوبی جانتے ہیں کہ انسان اپنے معافی الضمیر کے اظہار کے لیے دو چیزوں کا سہارا لیتا ہے، جن میں سے ایک کو تقریر کہا جاتا ہے اور دوسرے کو تحریر کے نام سے جانا جاتا ہے، اور ان دونوں صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے ہماری مادری علمی طلباء کی خوب رہنمائی کرتی ہے۔ نگاہ مرد مومن پر روشنی ڈالنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں 10th کلاس سے سید راشد شاہ صاحب کو کہ وہ آئیں اور اپنا مدعا بیان کریں۔ سید راشد شاہ صاحب۔ ویتا آج اپنے زخم پنہا کر کے چھوڑوں گا، لہو رو رو کے محفل کو گلستان کر کے چھوڑوں گا، جلانا ہے مجھے ہر شمع دل کو سوز پنہا سے، تیری تاریک راتوں میں اجالا کر کے چھوڑوں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر ذی‌بقار، مہمانان گرامی اور میرے ہمنشین ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج بندہ ناچیز کو جس موضوع پر لب کشائی کا شرف بخشا گیا ہے اس کا عنوان ہے نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ صدر ذی‌بقار، اس برق رفتار موجودہ دور کے بیشتر اصحاب اس شعر کو کمال شعریت کے انداز پر پرکھ کر لائق سمجھتے ہوں گے، لیکن اگر ہم اس کی معنوی گہرائیوں میں ڈوب کر اس کی کامل تفسیر سے آگاہی پالیں تو ہمارا دل مرد مومن کے مقام تک رسائی کی نوید دے گا، اور پھر خدائے لم یزل کی بارگاہ ہماری سانس سے بھی قریب ترین محسوس ہوگی، اور جو کوئی بھی اپنے من میں غوطہ زن ہو کے سراغ زیست پالے وہ اپنی موجودگی بارگاہ الہی کے آستانے کے قریب ترین محسوس کرے گا۔ صدر علی کار، وہ بارگاہ جسے ہم آسمان کی وسعتوں اور زمین کی پہنائیوں میں تلاش کرتے پھرتے ہیں، وہ ہمارے دل کے کسی گوشوں میں آباد ہو جاتی ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا، تجلی نار تھی کہ نور نہ تم سمجھے نہ ہم سمجھے، تجلی نار تھی کہ نور نہ تم سمجھے نہ ہم سمجھے، جلا کیوں کر کوہ طور نہ تم سمجھے نہ ہم سمجھے۔ وہ شاعرت سے بھی ہے قریب یہ قرآن کہتا ہے، وہ شاعرت سے بھی ہے قریب یہ قرآن کہتا ہے، اشارت کتنی دور نہ تم سمجھے نہ ہم سمجھے۔ صدر علی وقار، صدر علی وقار، ذوق خودی کی لازوال دولت نباتات الہی میں مضمر ہے، اور خالق اکبر کی کامل اطاعت میں ہی عظمت انسان ڈوبی ہوئی ہے، پھر مرد مومن کے حضور ارض و سما کی رفتیں اور سعادتیں پابوس ہو کر رہ جاتی ہیں، اور یاد الہی کی سعادت اسے اپنے اندر جذب کر لیتی ہے، اور قدرت اللہ کی رحمتیں اسے اپنے اندر ڈبو لیتی ہیں۔ کیا کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا، گر مانگا نہیں میں نے تو کچھ بھی نہیں مانگا، گر مانگا نہیں میں نے تو کچھ بھی نہیں مانگا، مانگ رہا ہوں تو خدا مانگ رہا ہوں۔ صدر علی وقار، دل و روح کا عرفان نگاہ مرد مومن سے جلا پاتا ہے، کس نگاہ سے؟ جو بصارت کی حدود کو پھاند کر نور بصیرت سے معمور ہو جائے، جس کی کثافتیں اور آلودگیاں آب کوثر سے دھل جائیں۔ صدر علی وقار، یہ وہی نگاہ ہے جس کا فیضان مومن مردوں کو اس حکم کے تابع کرتا ہے، کہہ دو مردوں اور مومنوں سے کہ اپنی نظریں جھکا کر چلیں۔ صدر علی وقار، یہ وہی نگاہ ہے جس کا فیضان حضرت اسماعیل علیہ السلام کو آداب فرزندی سکھاتا ہے، بقول کلندر لاہوری، یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت، یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ صدر علی وقار، ہم ایسی نگاہ ان پرتقدس چہروں پر تلاش کر سکتے ہیں جن کی جبینیں کثرت سجود کی نشاندہی کرتی ہوں، جن کی زبانیں ہمہ وقت ذکر اللہ میں مشغول رہتی ہوں۔ صدر علی وقار، رہی بات مقدروں کے بدلنے کی تو میں آپ کو اس در پر لے کے جانا چاہتا ہوں جہاں مقدر بدلے تو مصر کے بازاروں میں بکنے والا یوسف مصر کا تخت نشین کہلاتا ہے۔ صدر علی وقار، میں آپ کو اس مقدر پر اس بارگاہ کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں جہاں مقدر بدلے تو بوڑھے زکریا کی دعا کو شرف قبولیت حاصل ہوتا ہے اور اولاد نرینہ عطا ہوتی ہے۔ صدر علی وقار، میں آپ کو اس بارگاہ پہ لے کے جانا چاہتا ہوں جہاں چند اونٹ نہ سنبھال پانے والا عمر 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کر کے عمر فاروق کہلاتا ہے۔ موجود سامعین کرام، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم دل و روح کا عرفان نگاہ مرد مومن کو تلاش کریں تاکہ ہمارا دل و روح اپنے مرکز سے بے ٹکا رہے۔
آخر پر چند اشعار سے اپنے نوجوان ساتھیوں کو پیغام دے کر اجازت چاہوں گا۔ اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے، اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے، خواب ہو جاؤ گے، افسانوں میں ڈھل جاؤ گے۔ اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھ، اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھ، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ ہم سفر ڈھونڈنے رہبر کو تلاش کر، ہم سفر ڈھونڈنے رہبر کو تلاش کر، ٹھوکریں کھاؤ گے تو خود ہی سنبھل جاؤ گے۔ تم ہو ایک زندہ ہو جاوید روایت کا چراغ، تم ہو ایک زندہ ہو جاوید روایت کا چراغ، تم کوئی شام کا سورج ہو جو ڈھل جاؤ گے۔